بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب جس نے نفاس کو حیض کہا۔ حدیث ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک مجھے حیض آ گیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا کیا حیض کی حالت ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث میں حیض کو نفاس کہنے کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حائض یعنی جس عورت کو حیض آیا ہو اس کو حائض کہتے ہیں۔ حائض کے ساتھ اس کی حیض کی حالت میں کپڑوں میں سونا جائز ہے، اور بحکم قرآن عورتوں سے علیحدہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جماع سے علیحدہ رہیں۔ حائض اور نفاس والی عورت کا ایک ہی حکم ہے، جبکہ دونوں کے لیے قرأت قرآن اور اس کا چھونا حرام ہے، اور نماز اور روزہ دونوں پر واجب نہیں۔ وہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں اور نہ ہی طواف کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ایام حیض کے لیے علیحدہ کپڑے رکھنے چاہیے۔ اگلا باب حائضہ سے مباشرت کرنا۔ حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے دونوں بحالت جنابت غسل کرتے تھے۔ آپ مجھے حکم فرماتے تو میں کپڑے پہن لیتی اور آپ مجھ سے مباشرت فرماتے جبکہ میں حائض ہوتی۔ آپ سر مبارک میری طرف باہر نکال دے، حالانکہ آپ معتکف ہوتے تو میں آپ کے سر مبارک کو دھوتی جبکہ میں بحالت حیض ہوتی تھی۔ حدیث کی تشریح۔ قرطبی نے مجاہد سے ذکر کیا کہ جاہلیت میں لوگ حیض والی عورتوں سے علیحدہ رہتے اور اتنی مدت میں ان کے ادوار میں آیا کرتے تھے۔ نصارہ ان کے فروج میں جماع سے نہ رکتے تھے اور یہود و مجوس ان سے یکسر علیحدہ رہتے، حتیٰ کہ ان کو کھانا پینا علیحدہ کر دیتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد تبلیغ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حائض سے جماع کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ حائض سے مباشرت کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، فرج میں قصداً مباشرت کرنا، یہ بالاجماع حرام ہے، اس کا مستحل کافر ہے۔ اگر مستحل نہیں یعنی حلال نہیں سمجھتا تو اس پر توبہ لازم ہے اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کرے، مگر اس پر کفارہ واجب نہیں، اور جن حدیث میں کفارہ کا ذکر ہے وہ استحباب پر معمول ہے۔ نمبر 2 ہے ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے قبلہ یا معنقہ یا مس وغیرہ سے مباشرت جائز ہے اور یہ بالاجماع حلال ہے۔ نمبر 3 ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان قبل اور دبر کے بغیر مباشرت، امام ابو حنیفہ کا نزدیک حرام ہے۔ امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت یہی ہے اور شافعیہ کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ امام مالک اور اکثر علماء کا بھی یہی قول ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائض کا پسینہ پاک ہے اور معتکف اگر سر مسجد سے باہر نکالے تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کا ارادہ فرماتے تو اس سے حیض کے جوش کے وقت تہہ بند باندھنے کا حکم فرماتے، پھر اس سے مباشرت فرماتے۔ مومنین نے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنی حاجت یعنی خواہش کا مالک ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے مالک تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مباشرت اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے نفس پر ضبط ہو اور وہ اسے جماع میں واقع ہونے سے روکے، اور اگر وہ ضبط کا مالک نہ ہو تو اس کے لیے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص کسی چراگاہ کے قرب و جوار میں جانور چرائے ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے حیض میں تہہ بند باندھنے کا حکم فرماتے، تو اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے حیض اور اس کے ماں بعد میں فرق ہے۔ اس کا شاہد ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون کی تیزی اور قوت سے 3 روز تک اجتناب کرتے، پھر اس کے بعد مباشرت فرماتے۔ یہ حدیث ان حدیث کے منافی نہیں ہے جو مطلقاً مباشرت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ وہ مختلف حالات پر مبنی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حائض کو ایام حیض میں ہزار باندھنا ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے جماع رک سکے۔ ابو داؤد نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے جو حائض ہوتی مباشرت فرماتے جبکہ اس کی نصف ران یا گھٹنوں تک کپڑا ہوتا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن شداد نے کہا میں نے میمونہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیوی سے مباشرت کا ارادہ فرماتے تو اسے تہہ بند باندھنے کا حکم فرماتے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔
بعد اگلا باب ہے حائضہ کا روزہ چھوڑنا۔ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا بڑی یا چھوٹی عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور عورتوں سے آپ کا گزر ہوا تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو، مجھے تم اکثر دوزخ میں دکھائی گئی ہو۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے باعث؟ فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شور کی نعمت کا کفران کرتی ہو۔ کسی ناقص عقل اور ناقص دین والی عورت عقل مند آدمی کی عقل کھونے والی تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل میں نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں؟ عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ اس کی عقل میں نقصان کے باعث ہے۔ کیا یہ نہیں کہ جب حیض ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ اس کے دین میں نقصان ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حائض سے فرض صوم و صلات یعنی روزہ اور نماز ساقط ہو جاتا ہے، مگر وہ روزہ قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ صدقہ عذاب کو دفع کرتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ نعمت کا انکار حرام ہے اور اس کا کفران مذموم ہے۔ کبھی کلام حرام ہے، اگر اس پر مداومت کرے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مجمع عظیم میں صدقات کی ترغیب دلانا مستحب ہے۔ حجام عید میں عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جانا جائز ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار نوجوان عورتوں اور حیض والی عورتوں کو عیدگاہ میں جانے دیتے تھے۔ وہ عیدگاہ سے علیحدہ رہتی اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوتی۔ علماء نے کہا یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شریف میں تھا، لیکن آج کے روز نوجوان خوبصورت عورتیں باہر نہ نکلیں، اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے محدثات نسوانی زیب و زینت دیکھ لیتے جو وہ آج کل کرتی ہیں تو ان کو مساجد میں جانے سے ضرور منع فرما دے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ امام طحاوی نے کہا شروع اسلام میں دشمن کی نظر میں مسلمانوں کی کثرت ظاہر کرنے کے لیے عورتوں کو نکلنے کی اجازت تھی، آج کل ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس بارے میں احناف کا مسلک یہ ہے جو صاحب بدائع نے ذکر کیا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نوجوان عورتوں کو عیدوں، جمعہ اور خصوصی کسی نماز میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو، بوڑھی عورتیں بھی کسی نماز میں باہر نہ جائیں، افضل یہی ہے۔ اگلا باب ہے حائضہ بیت اللہ کے طواف کے سوا حج کے تمام امور ادا کرے۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور صرف حج کا ارادہ کرتے تھے۔ جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حیض والی ہو گئی، میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں رو رہی تھی۔ فرمایا کون تھی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اچھا ہوتا کہ میں اس سال حج کو نہ آتی۔ فرمایا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ ایک شے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر مقرر کیا ہے، تم وہ کرتی جاؤ جو حاجی کریں گے، مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرو حتیٰ کہ حیض سے صاف ہو جاؤ۔ حدیث کی تشریح اس حدیث میں اس امر کی دلیل ہے کہ حائض کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اور حیض و نفاس والی عورتیں اور جنبی لوگ طواف کے سوا حج کے تمام افعال، اقوال اور احوال کر سکتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو حتیٰ کہ کامل طور پر صاف ہو جاؤ، یعنی حیض کے انقطاع کے بعد غسل کر کے طواف کرو، صرف حیض کا انقطاع ہی کافی نہیں۔ اس کی تشریح کتاب الحیض میں ہو چکی ہے۔ اگلا باب ہے استحاضہ یعنی رگ کا خون۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں خون سے پاک نہیں ہوتی ہوں، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، حیض کی حالت نہیں ہے، جب حیض کی حالت ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب اندازاً یہ حالت ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو ڈالو اور نماز پڑھتی رہو۔ حدیث کی تشریح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کو رگ کا خون فرمایا جو حیض کے خون سے احکام میں ممتاز ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس خون کے جریان کے بغیر مستحاضہ سے یعنی حیض والی عورت سے وطی مجامعت جائز ہے۔ امام مالک، سفیان ثوری، شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ ابو داؤد میں ذیت سند سے ہے کہ حمنہ بنت جیش مستحاضہ تھیں اور ان کا شوہر ان سے مجامعت کیا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا مستحاضہ کی طہارت وقت میں
مقدرہ ہے اور وہ ایک دفعہ طہارت سے وقت میں جو چاہے فرائض اور نوافل پڑھ سکتی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ طہارت سے ایک فریضہ سے اکثر نہیں پڑھ سکتی۔ امام مالک نے کہا استحاضہ کا خون طہارت کا ناقض نہیں، جب مستحاضہ پاک ہو جائے تو وہ اس طہارت میں جو چاہے فرائض اور نوافل پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی دوسرا حدث نہ ہو۔ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کا وضو صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء نے کہا مستحاضہ پر صرف ایک ہی غسل واجب ہے جو حیض کے انقطاع کے وقت ہو۔ یہی مذہب امام مالک اور احمد کا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں ان خواتین کو استحاضہ آتا تھا۔ ان کے نام ہیں ام حبیبہ بنت جیش، ام المومنین زینب، میمونہ کی اخیافی ہمشیرہ اسماء، فاطمہ بنت ابی حبیش، حمنہ بنت حجیج، سودا بنت زمعہ۔ اگلا باب ہے حیض کا خون دھونا۔ حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس کو خرچ ڈالے، پھر پانی سے دھو دے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب ہم میں سے کوئی حالت حیض میں ہوتی تو پاک ہونے کے بعد اپنے کپڑے سے خون کو خرچ دیتی اور اسے دھو ڈالتی اور پھر سارے کپڑے کو پانی سے دھوتی اور اس میں نماز پڑھتی۔ ان حدیث کی تشریح ابن بطال نے کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اسماء کی حدیث کی تفسیر ہے، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں اس طرح کیا کرتی تھی۔ اسماء کی حدیث میں فاضحہ سے مراد غسل ہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ پھر سارے کپڑے کو پانی سے دھو دی، یہ وسوسہ کے دفع کرنے کے لیے کرتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرچنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ اس سے خون وغیرہ کا اثر جاتا رہتا ہے اور کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اگلا باب ہے مستحاضہ عورت کا اعتکاف کرنا۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیوی نے اعتکاف کیا جبکہ وہ مستحاضہ تھیں اور دم استحاضہ دیکھتی تھیں، یعنی استحاضہ کا خون۔ بسا اوقات وہ خون کی وجہ سے اپنے تحت تشت رکھ لیتی۔ اکرمہ نے کا گمان کیا کہ ام المومنین نے زرد پانی دیکھا اور کہا وہ یہ شے ہے جو فلاں عورت دیکھا کرتی تھی۔ اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی میں سے ایک بیوی نے اعتکاف کیا، وہ سرخ اور زرد خون دیکھا کرتی تھی اور تشت ان کے نیچے ہوتا تھا جبکہ وہ نماز پڑھتی تھی۔ اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین میں سے ایک نے اعتکاف کیا جبکہ وہ مستحاضہ تھی۔ ان حدیث کی تشریح جس عورت کو ایام حیض کے بعد خون جاری رہے وہ مستحاضہ ہے۔ اس باب کی جملہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحاضہ عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، اعتکاف کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے بشرطے کہ مسجد متلوث نہ ہو۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث میں اس عمل کی دلیل ہے کہ جسے سلسل بول یا مزی یا خون بہانے والی پھنسی ہو اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے اور اسے مستحاضہ عورت پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اگلا باب ہے کیا عورت اس کپڑے میں جس میں اسے حیض آیا ہو نماز پڑھ سکتی ہے؟ حدیث ہے مجاہد سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میں سے کسی کے لیے ایک کپڑے کے سوا دوسرا کپڑا نہ ہوتا تھا، اسی کپڑے میں اس کی حیض کی حالت ہوتی تو جب اسے حیض کے خون سے کچھ لگ جاتا تو وہ اس پر تھوک ڈالتی اور اپنے ناخن سے اس کو مل کر اتار دیتی۔ یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے معارض ہے کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ چنانچہ باب میں دخلا ثیاب الخیر سوا ثیاب الطہر حدیث نمبر 319 میں گزرا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس حالت حیض اور حالت طہر کے علیحدہ علیحدہ کپڑے تھے، مگر در حقیقت تعارض نہیں ہے، یعنی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باب کی حدیث ابتدائی اسلام پر محمول ہو، کیونکہ اس وقت صحابہ بڑی کٹھن زندگی بسر کرتے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات عنایت کی اور حالات بدلے، مال و دولت میں وسعت ہوئی تو عورتوں نے حیض و نفاس اور طہر کے یعنی پاکی کے کپڑے علیحدہ بنا لیے
سلمہ رضی اللہ عنہ نے صورت حال کو کی خبر دی ہے، لہذا دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ امام بیہقی نے کہا کہ تھوک سے دم حیض کو صاف کر دینا قلیل دم میں متصور ہو سکتا ہے جو کہ معاف ہے، یعنی تھوڑے خون میں زیادہ خون کو دھونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ درہم کی مقدار سے کم نجاست معاف ہے اور اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں اس عمل کی دلیل ہے کہ قلیل نجاست کو پانی کے بغیر زائل کرنا جائز ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست کے زائل کرنے میں عدد شرط نہیں، صرف صاف کر دینا ہی کافی ہے۔ اگلا باب ہے عورت کا حیض سے غسل کے وقت خوشبو لگانا۔ حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کو میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، مگر شوہر پر 4 ماہ 10 دن سوگ کی اجازت تھی۔ سوگ کے ایام میں سرما، خوشبو لگانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے بھی منع کیا گیا تھا، مگر ثوب عاصب یعنی جو بننے سے پہلے دھاگا رنگا گیا ہو اس کی اجازت تھی۔ اور طہر کے وقت جب ہم میں سے کوئی حیض کے انقطاع پر غسل کرتی تو ہمارے لیے قصد اظفار سے کچھ خوشبو لگانے کی اجازت تھی، اور ہم کو جنازوں کے ساتھ جنات جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس حدیث کی ہشام بن عصام نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ حدیث کی تشریح: ثوب عاصب یمنی چادر ہے جس کو سوت لگنے کے بعد بنا جاتا ہے۔ قصد اظفار یہ خوشبو ہے، اس سے تھوڑا سا ٹکڑا ناخن کے مشابہ ہوتا ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورتوں کو حیض کی بدبو دفع کرنے کے لیے غسل کے وقت خوشبو لگانے کا حکم ہے، تاکہ خوشبو میں نماز پڑھ سکے اور فرشتوں سے مجالست کر سکے، تاکہ ان کو حیض کے خون کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک چھوٹی بچی اور بیوی لونڈی پر سوگ نہیں۔ تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ ام ولدہ اور لونڈی کا مالک فوت ہو جائے تو ان پر سوگ نہیں ہے، اور نہ ہی اس عورت پر سوگ ہے جسے رجعی طلاق ہوئی ہو، اور جس عورت کو 3 طلاقیں ہوئی ہوں وہ سوگ کرے۔ 4 ماہ 10 دن سوگ کی مدت اس لیے ہے کہ اس مدت میں حمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ سوگ کرنے والی عورت کا سرما لگانا، خوشبو لگانا اور رنگے ہوئے کپڑے پہننا سب حرام ہے۔ اگلا باب ہے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کا اپنا بدن ملنا، وہ کیسے غسل کرے۔ وہ خوشبودار روئی لے اور اس سے خون کے نشان صاف کرے۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے غسل کے متعلق پوچھا تو آپ نے اسے غسل کرنے کی کیفیت بتائی۔ فرمایا مشک آلود روئی لو اور اس سے صفائی کرو۔ اس نے کہا اس سے کیسے طہارت و صفائی کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کرو۔ اس نے کہا کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، طہارت کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ کر کہا کہ خون کے نشانات کو صاف کرو۔ اس حدیث شریف میں ترجمہ الباب کے آخری حصہ مذکور ہے۔ غسل کے وقت بدن کا ملنا، غسل کی کیفیت مذکور نہیں، مگر امام بخاری کی عادت ہے کہ ترجمہ میں ایسے امور بھی ذکر کر دیتے ہیں جو حدیث کے دوسرے طرق میں مذکور ہوتے ہیں، لیکن وہ طرق امام کی شرط کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عورت کا حیض کے غسل کے وقت خون کی جگہ پر خوشبو لگانا مستحب ہے، پہلے خوشبو کو استعمال کرے یا غسل کے بعد۔ عورت کا روئی کے پایا کو خوشبو لگا کر مقام مخصوص پر لگا دینا مستحب ہے۔ تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا مستحب ہے۔ مخفی امور میں اشارہ کنایہ کا استعمال مستحب ہے۔ سمجھ نہ آنے کی صورت میں بار بار سوال کرنا جائز ہے۔ مجلس میں موجود لوگوں میں سے کوئی مسائل کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق پر دلالت کرتی ہے۔ اگلا باب ہے حیض کا غسل۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں حیض سے غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا مشک آلود روئی کا پایا لو اور اس سے 3 بار صفائی کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمایا اور اس سے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا اور فرمایا اس پایا سے صفائی کرو۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ سے خبردار کیا۔